رات کو ٹھک ٹھک کی آواز پر ثانیہ کا سویا ذہن بیدار ہوا تھا۔ یا الہی، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے پاس سوئے اوندے پڑے اعظم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آ گیا؟ وہ آنکھیں نیچے نیچے ہی پوچھ رہا تھا۔ اعظم، سنے یہ کیسی عجیب آوازیں آ رہی ہیں؟ تو میری جان، بولنا بند کر دو، پھر نہیں آئیں گے تمہارے منہ سے عجیب آوازیں۔ اس کی عجب منطق پر ثانیہ سن ہی ہو گئی تھی، پھر ہوش میں آئی۔ سنے نا، وہ پھر اس کے سر ہوئی تھی۔ ڈارلنگ، وہم ہوگا تمہارا، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اور سنا کرو تم آدھی رات کو میناج علی عسکری کی ہارڈ رپورٹ کاسٹ، یہی ہونا ہے پھر۔ وہ کہتا کروٹ بدل گیا۔ ٹھک ٹھک کی آوازیں مزید بڑھ گئی تھی۔ اعظم، اگر کوئی چور ہوا تو؟ یار بات سنو، تم اٹھ کر خود دیکھ لو کون ہے، چور یا چڑیل؟ چور ہوا تو اسے بھائی بنا کر سب کو بچا لینا، اور چڑیل ہوئی تو پھر دونوں بہنیں آپس میں معاملہ سلجھا لینا۔ اب بس مجھے مت اٹھانا، وہ روانگی سے کہتا کروٹ بدل گیا تھا، جبکہ حق تک اس کی گل افشانیاں سنتی ثانیہ نے خود پر ہی لعنت بھیجی تھی۔ میں ہی پاگل ہوں جو مسٹر سڑو سے کوئی امید رکھی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ پھر باہر سے مزید زور سے آتی ٹھک ٹھک کی آوازوں پر اچھلی تھی۔ میں جا رہی ہوں دیکھنے، وہ اسے دھمکاتے اٹھی تھی، پھر دوپٹہ اوڑھتے، پھر ہانک لگائی تو اعظم صاحب نے یوں ہی پڑے پڑے ہاتھ سے ٹاٹا کر دیا۔ اب تو ثانیہ بی بی کی عزت پر بن آئی تھی تو جانا تو پڑا۔ اس نے آہستہ سے ہلکا سا دروازہ کھول کر منڈی نکالی تھی۔ اللہ، اتنا گھول اندھیرا! وہ تھوک نکلتے باہر آئی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز مزید بڑھ گئی تھی۔ تبھی اچانک ٹیبل کے نیچے سے کسی نے اس کا پاؤں پکڑا تھا۔ وہ چیخ کر اس ہاتھ کو مار کر واپس کمرے کی طرف بھاگی تو ایک سایہ جس کے منہ پر سیدھے سیاہ لمبے بال تھے آگے آیا تھا۔ وہ بوکھلا کر چیختی اندھا دھند بھاگی تھی۔ قبل اس کے وہ دروازہ کھول کر جاتی، دروازہ باہر سے کھلا تھا۔ اندر آتے لمبے ترنگے آدمی نے اسے کندھوں سے تھامتے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ثانیہ اب زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اچانک وہ سایہ جھکا اور چٹکی بجائی اور اس کے کان کے قریب گنگنایا تھا، ہیپی برتھ ڈے ثانی ڈارلنگ۔ تبھی لائٹ کھلی تھی۔ سامنے کھڑے آدمی نے ماسک اتارا تھا۔ اعظم، وہ چیخی اور دو مکے اس کے کسرتی بازو پر جڑے تھے۔ پھر پیچھے دیکھا جہاں پارٹی پاپر کھولتے، بال منہ سے ہٹاتے، ہیپی برتھ ڈے گاتے نوال کھڑی تھی، اور ٹیبل کے نیچے سے الوینا نکلی تھی۔ چھوڑوں گی نہیں میں تم دونوں کو، وہ ہنستی جھنجھلاتی جھپٹی تھی۔ امی امی بچائیں! وہ دونوں مسکرا کر کونے میں کھڑی تصویریں کھینچتی یاسمین کی طرف لپکی تھی۔ آپا، آپ بھی؟ قسم لے لو یہ سب تمہارے شوہر کی کارستانی ہے، اسی کا پلان تھا، وہ اسے پچکارتے اعظم کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ آپ زہر لگ رہے ہیں۔ وہ آگے آیا تو وہ چڑھتی پیچھے ہوئی تھی۔ اچھا یار، ناراض کیوں ہو؟ گفٹ تو دیکھ لو باہر، پھر کچھ ڈراؤنا ہوگا۔ اس کے منہ بسوڑے پر اعظم نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے باہر لایا۔ دیکھو تو ابا! وہ فرت مسرت سے چیخی تھی، پھر فری صاحب کے گلے لگی۔ چلو یہ تو ڈراؤنا گفٹ ہو گیا، اب اصل گفٹ دیکھو، وہ فری صاحب کو چھیڑتے بولا تھا۔ جا جا، تجھ سے زیادہ ینگ لگتا ہوں۔ ثانیہ مسکرائی تھی۔ وہ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے۔ وہ دیکھو، اس کے اشارے پر ثانیہ نے اس نئی چمکتی گاڑی کو دیکھا۔ یہ ہم سب کی طرف سے آپا بولی تھی۔ ہاں بھائی، بجٹ اتنا ہی تھا۔ اعظم نے پھر شوشہ چھوڑا تھا۔ سب ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ ہنستے کھیلتے ماحول میں کیک کاٹا گیا تھا۔ وہ بات لے کر شیشے کے آگے کھڑی سکاتی اعظم کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کے ساتھ موو ان کرنا اتنا آسان ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ ساتھ ہوتا تو مجال ہی کسی اور کا خیال آتا، اور دور ہوتا تب بھی ذہن اسی کی طرف جاتا تھا۔ وہ خود ہی خود مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں ایسے مسکرایا جا رہا ہے؟ تمہاری چیز ہوں، جان من کھل کر دیکھ لو۔ وہ اسے پلٹتے اس کے گرد بازو حمائل کرتے بولا تھا۔ الوینا نے سارا اسنو اسپرے مجھ پر ڈال دیا، وہ بات بدلتے دل کی ابتر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی بولی تھی۔
पर वो उसकी खुशबू में गुम हो चुका था। आजम, जी जान आजम, थैंक्स अ लॉट। वो चौंका। क्यों भाई? फॉर एवरीथिंग, वो कहना चाहती थी मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी कदर करने के लिए, पर बस इतना ही कह सकी। शट अप, वो मुस्कुरा कर कहता, उसके सर पर हल्की सी चपट लगाकर पीछे हुआ था। वैसे आप बाहर से कैसे अंदर आए थे? वो अब जहन में आया सवाल उससे पूछ रही थी। खिड़की से। सुनो सानी, तुम फरीद साहब से कहो ना हमारे साथ ही रहें, अकेले कैसे रह रहे होंगे। आजम, मैंने कहा था, पर अब्बा की बात भी तो सही है ना, आपा और वो नामहरम है एक साथ, एक ही घर में, नामुनासिब बात है। वो बोली तो आजम भी गहरी सांस भरते बेड पर जा लेटा। हूँ, अब कुछ सोच रहा था जब सानी की आवाज पर चौंका। वैसे लाइफ पार्टनर जल्दी चला जाए तो जिंदगी और अकेलापन जीना मुश्किल कर देता है। अब आपा को ही देख लें या फिर मेरे अब्बा को। आजम के दिमाग में जोर से बत्ती जली थी। परफेक्ट, वो जेरे लब बोला था। फिर सानिया की तरफ मुतवज्जा हुआ जो कह रही थी, अल्लाह हमारा साथ एक दूसरे के साथ कायम रखे। आमीन आमीन, वो भी फिट से बोला था। फिर उसे करीब करते उसके बाल सहलाते बोला था, वैसे जिस तरह आज तुमने चीखें मारी थी ना, अगर यही वॉल्यूम रहा तो मैं तो भैया जल्दी चला जाऊंगा औरों के पास। वो शरारत से हंसा था। सानिया ने जोरदार मुक्का उसे जड़ा था। अच्छा बाबा, नहीं जानता, वो उसके बालों पर लब रखते बोला तो उसने मुस्कुराते आंखें मूंदी थी। खिड़की से झांकते चांद ने उन दोनों की नजर उतारी थी। नूर ने सामने नजर आते हसीन मंजर को आंख भर के देखा था। फरजाद सभी को पुश्त पर बिठाए पुशअप लगा रहा था। कितना खुश था उसका बेटा। ऐसी चमक नूर ने कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। तभी किसी ने दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी थी। साथ ही 4-5 बेल बजाई थी। फरजाद भी चौंका था। वो पुशअप लगाते लगाते रुका था। मैं देखती हूँ, वो उसके शर्ट से मुबरा कसरती वजूद से निगाह चुराते बोली थी। चल बे बंदर, तू अभी उतर। फरजाद ने सभी को उतरने का कहते उसका गाल खींचा। तभी नूर ने फिर से बेल बजने पर दरवाजा खोला था। सामने खड़े आदमी को देखकर उसका रंग फिक हुआ था। आप? सामने वाले ने उस पर निगाह गलत भी ना डाली। रास्ता दो बीबी, कहते उस आदमी ने आगे कदम बढ़ाए थे। नूर पीछे खिसकी। कौन है नूर? फरजाद भी अब तक शर्ट पहनता आया था। सामने खड़े आदमी को देख उसकी सिट्टी गुम हुई थी। तो यहाँ ये मसरूफियात है तुम्हारी? उसने आबरू अचकाते तंजिया लहजे में फरजाद से पूछा था। मैं बताने वाला था। फरजाद की इस बात पर उस शख्स ने उसे झटके से कॉलर से पकड़ा था और मुक्का बुनाकर उसे मारने वाला था। तभी किसी के नन्हे नन्हे हाथों ने उसकी पट्टी कटी टांगों पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए थे। छोड़ दो मेरे पापा। तो हैरत से उसने फरजाद आलम को छोड़ते उस नन्हे वजूद को देखा था, जिसे देखते साफ पता चलता था कि वो फरजाद आलम और रामी नूर की औलाद है। सपाट चेहरे, सर्द आंखों में बेनाम सा जज्बा उठा था। उसने उन नर्म नन्हे हाथों को पकड़ा था और आहिस्ता से उन नन्हे मुन्ने हाथों को लबों से लगाया था। जाने ये बिलावल चौधरी की रौबदार शख्सियत थी या खून के रिश्ते की कशिश। सभी फरजाद आलम ने सर अपने ताया के सीने पर प्यार से टिकाया था। बिलावल खुद को रोक ना सका। उसके मासूम फूले फूले गाल पर लब रखते उसे गोद में उठाया था, जिसकी माँ बाप की सांसें रुकी हुई थी। गांव चलने की तैयारी करो, वो ये जुमला कहता खुद से चिपकते सभी को लिए सोफे पर बैठा था। जहां इस बात पर आलम की सांसें बहाल हुई थी, वहीं नूर की आंखों के सामने माजी घूम गया था। माजी उनके बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी, पर अभी तक आलम ने खानदान को कुछ नहीं बताया था, या कम से कम रामीन नूर को यही पता था। आपने घर पर बात की? आज भी वो ये सवाल पूछे बिना ना रह सकी थी। फरजाद जो पहले ही उलझा था, एक नजर उसको जी भर कर देखा, जो गुलाबी रंग में खुद भी अध खुली कली लग रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस कम नस्ल औरत को वो मकाम नहीं दिला सकते जो हम पला बीवी का होता है। उसके कानों में अपने भाई के कहे सख्त अल्फाज गूंजे थे। अब एक ही रास्ता है, मैं नूर से रिश्ता मजबूत कर लूं, हवेली को अपना वारिस मिल जाएगा और नूर भी मुझसे हमेशा के लिए बंध जाएगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं?
کچھ نہیں، میرا سر دبا دو، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ اٹھتی اس کے پاس آئی تھی اور ہولے ہولے سے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ جب ہی اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا، فرجاد اس کی پروحدت گرفت میں کپ کپا سی گئی تھی۔ وہ بہکتا اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ رامین نے بمشکل خود کو چھڑایا تھا اور دور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ نور، یہاں واپس آؤ میرے پاس، اس نے صوفے پر بیٹھی کپ کپاتی رامین کو دیکھتے حکم صادر کیا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتی یوں ہی نظریں چرائے بیٹھی رہی تھی۔ وہ ہولے سے چلتا اس تک پہنچا تھا۔ کیا بات ہے نور؟ یہ گریز کیسا؟ وہ اپنی گرے چبکتی آنکھیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اس کے گود میں رکھے ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگائے تھے۔ تم تو بہت اچھی عبادت گزار لڑکی ہو نا؟ کیا تم چاہو کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے تمہارا شوہر کسی برائی میں مبتلا ہو جائے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانکتا کہہ رہا تھا۔ رامین نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بھروسہ کرتی ہو نا مجھ پر؟ تمہارا واحد محرم فلوکت فقط میں ہی ہوں نور۔ اس کے ہاتھوں سے ہوتے اس کے ہاتھ اب رامین کے کندھوں پر جمے تھے، جو ہولے ہولے سے کانپ رہی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں اس نے ہلکے سے سر اثبات میں ہلایا تھا۔ فرجات بھرپور طریقے سے مسکرایا تھا۔ تو پھر مجھ پر بھروسہ رکھو اور خود کو مجھے سونپ دو۔ اس کے گرد حصار مضبوط کرتے وہ بیڈ تک لایا تھا۔ لائٹ آف ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنی شدتوں سے آگاہ کرتے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ وہ اس سے تب سے ہی نگاہ چرائے چرائے پھر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کی روز کی چھپن چھپائی سے تنگ آ کر کچن سے نکلتی نور کو پکڑ کر سلیب سے لگاتے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ نگاہ چراتی کہہ رہی تھی۔ تم کم عمر ہو پر کوئی بچی تو نہیں ہو جو ایسے گھبرا رہی ہو، کیوں چھپ رہی ہو جیسے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو؟ وہ انگلی کی نوک پر اس کا چہرہ اونچا کرتا بولا تھا۔ شادی چھپا کر رکھی ہو وہ گناہ ہی تو بن جاتی ہے۔ وہ بہت ہولے سے بولی تھی۔ اگر وہ اس کے اتنا نزدیک نہ ہوتا تو شاید سن بھی نہ پاتا۔ کس نے کہا ہے یہ چھپی ہوئی شادی ہے؟ کل کی تقریب میں تمہیں اعلانیہ اپنی بیوی کے طور پر اناؤنس کر دوں گا۔ وہ اس کی گردن میں پڑی چین سے کھیلتا ہوا بولا تھا۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، گاؤں یا حویلی سے نہیں۔ تمہیں میرے قبول کرنے سے قرض ہونا چاہیے، سمجھی؟ وہ اب کے پیار اس کا گال چھوتا بولا تھا۔ نور نے اب کے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ڈیٹس مائی وائف، چلو اب مسکراؤ پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا بولا تو وہ سرخ پڑتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ دماغ میں ہزار اندیشے تھے جو سر اٹھا رہے تھے، پر دل اس ستمگر کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ نور نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اسٹیج پر موجود تھے۔ فرجاد عالم نے اپنا گرینڈ ولیمہ رکھا تھا۔ اس نے گاؤں میں بھی پیغام بھیجا تھا، پر وہاں سے کوئی رابطہ نہ گیا تھا۔ آگے کیا ہوگا اور بلاول آگے کیا کرے گا وہ نہیں جانتا تھا۔ فی الوقت وہ بس اپنے اور اپنی نور کی زندگی کی یہ خوبصورت پل قید کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے نگاہ بھر کر اپنی حسین بیوی کو دیکھا تھا، جو اس کی پسند کے عروسی جوڑے میں بھی سجی سوری دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ کم سے کم فرجاد کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ تمہیں پتا ہے نور کہ تم اس وقت دنیا کی حسین ترین عورت لگ رہی ہو، ایسے جیسے کہ چاند کی کرنیں ٹوٹ کر گویا تم میں سما گئی ہوں۔ تقریب کے بعد وہ اسے اپنے فلیٹ میں واپس لے آیا تھا اور اس وقت اس کے پاس کوہنی کے بل دراز ہو کر حال دل کہہ رہا تھا۔ اب کیا میں بولتا رہوں گا؟ تم بھی تو کچھ بولو۔ وہ اسے دیکھتے بخود ہوتا کہہ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شگرفی لب کافی دیر بعد کھلے تھے۔ مجھ سے؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ نور نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ پھر وہ بے چین ہوا تھا۔ قسمت سے وہ آنسو ضبط کرتی بولی تھی۔ نور میری جان، وہ بے کل ہی ہو گیا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ وہ بےتابی سے لبوں سے اس کے آنسو چنتے اسے اپنے رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ رات تاروں سے سجے آسمان کی روشنی بکھیرتے قطرہ قطرہ گزرنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ خوش تھے، پر یہ خوشی بس تھوڑے وقت کی تھی۔ فرجاد کو بلاول نے تمام کاروبار سے بے دخل کر دیا تھا۔ پاور آف اٹرنی بلاول کے ہاتھ میں تھی۔
نہ بھی ہوتی تب بھی فرجاد عالم اپنے بھائی کے آگے کھڑا نہ ہوتا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں فرجاد، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ کوئی جاب کر لیں۔ رامین اس کڑے وقت میں مسلسل اس کے ساتھ تھی۔ صد شکر تھا کہ یہ گاڑی اور فلیٹ فرجاد کے نام تھے، سو سر پر چھت قائم تھی۔ وہ تعلیم یافتہ تھا، نوکری بھی جلدی ہی مل گئی، پر نوکری کا مزاج فرجاد عالم کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہونا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، فطری بے فکری اور لاپرواہی محبت پر حاوی ہونے لگی تھی۔ رامین نے ہر حال میں جو ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی، سو وہ اب بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہ بھی ایسے ہی دنوں میں سے ایک دن تھا جب وہ لڑ جھگڑ کر نوکری چھوڑ آیا تھا۔ فرجاد، آپ اپنے مزاج میں ذرا تحمل لائیں، نوکری ایسے ہی ہوتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھانے لگی تھی۔ پھر ٹھنڈا پانی کا گلاس اسے پکڑایا تھا اور جسٹ کٹ اٹ آؤٹ، اسے 2 ٹکوں کی نوکری پر تھوکتا بھی نہیں ہے فرجاد عالم، اور تم فکر نہ کرو، نور بی بی تمہیں بھوکا نہیں سلاؤں گا۔ وہ سمجھتا تو گیا، الٹا سامنے پڑی ٹیبل کو ہی لات رسید کرتے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ نور حق تک بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا محبت کی عمر اتنی سی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی کہ حالات کی ذرا سی دھول محبت کے دعوے کو ریت کی طرح اڑا کر بکھیر دے۔ ذرا ذرا آنکھوں میں چبھتی ریت کی طرح کیا محبت بھی کھٹک سکتی ہے؟ وہ یوں ہی ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجتے سوچتے جا رہی تھی۔ رات جب وہ بستر پر اپنی جگہ پر آئی تو وہ پہلے ہی سو چکا تھا۔ میں جب تک تمہیں جی بھر کر دیکھ نہ لوں مجھے نیند کیسے آئے گی؟ نور کی سماعتوں میں اس کا کبھی کا کہا جملہ گونجا تھا۔ دل سے ہوک سی اٹھی، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ جانے کتنے دنوں سے وہ اس کا یہ رویہ برداشت کر رہی تھی۔ بہت پیار کرنے والے جب اچانک سے رخ بدلتے ہیں تو انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ اپنی محبت کی آنچ سے اسے رامین نور سے میری نور بنانے والا بھی زندگی کے سرد و گرم کی زد میں آ کر رخ بدلنے لگا تھا۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی، تبھی فرجاد کی نیند میں ڈوبی آواز آئی تھی، فار گاڈ سیک نور، سکون سے سو جاؤ یار، اور اگر تمہیں یوں ہی کروٹیں بدلنی ہے تو دوسرے روم میں جا کر سو جاؤ، کل مجھے ویسے بھی دوبارہ گدھا مزدوری کرنے اس 2 ٹکے کے آفس میں جانا ہے۔ وہ نہایت ترش لہجے میں بولتے کروٹ بدل چکا تھا۔ نور دم سادے اپنی جگہ پر لیٹی رہی تھی۔ مبادا کہیں پھر سے چودھری صاحب چراغ مانا ہو جائیں۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو اسے اٹھا کر ناشتہ سامان ریڈی کرنے والی بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو لگا توا چھو گیا ہو۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، اسے جھٹکا لگا تھا۔ نور میری جان بس تھوڑی سی ہمت کر لو، اٹھو شاباش میری جان۔ جیسے تیسے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، یہ خبر سن کر جہاں وہ بے تحاشا خوش تھا وہیں فکر مند بھی، پر حویلی والوں کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ میں نے فروٹس لیے ہیں، روز کھانا ہے سمجھی؟ وہ اسے سیب کاٹ کر اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہدایت دے رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس کی ایسی توجہ پر وہ کھل اٹھی تھی۔ اسے لگا اب سب صحیح ہو گیا تھا، اور سب صحیح ہو بھی گیا تھا۔ اس کی پریگننسی کو 4تھا مہینہ تھا۔ فرجاد روز کی طرح آفس سے آ کر بھی اس کے ناز برداریاں میں لگا تھا۔ یار پاؤں تو سیدھا رکھو، اتنا ہلاتی جلاتی ہو، دیکھو آرام آ رہا ہے۔ اس کا پاؤں گود میں دھرے نرم ہاتھوں سے دباتے وہ یوٹیوب سے ایکو پریشر کی ٹیکنیک آزما رہا تھا۔ نور نے نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، تبھی اس کا فون بجا تھا۔ ابے یار رکو تم تو، میں ذرا دیکھوں کون ہے۔ وہ بدمزاج ہوا تھا اس بے وقت کی راگنی پر۔ اماں، اتنے عرصے بعد ماں کا نمبر دیکھتے وہ چونکا تھا۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ہو، اماں ٹھیک ہو؟ وہ بے تابی سے کال اٹینڈ کرتے کان سے لگا چکا تھا۔ جوندا رے میرے پت، ماں کی یاد نہیں آتی؟ حویلی چھوڑی تے ماں نو بھی چھڈ دیا۔ وہ روتے شکوا کر رہی تھی۔ فرجاد اپنی لاپرواہی پر شرمندہ ہوا تھا۔ ایک وہی تو ان کا حویلی میں سہارا تھا۔ بلاول تو بس برائے نام ہی ماں سمجھتا تھا انہیں۔ اماں ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس البتہ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اس نے بتایا تو وہ کھل اٹھی تھی، تو بس ہن میری نو کو لے کر حویلی آ جا، انہوں نے جوش سے کہا تھا۔ نہیں اماں اب نہیں، بھائی نے مجھے بے دخل کیا ہے، اب میں وہاں نہیں آؤں گا۔
वो कतियत से कहता मजीद दोबारा दिलासे देते फोन रख चुका था। उन्हें लगा बात यहाँ पर खत्म हो गई, पर किस्सा तो अभी यहीं से शुरू हुआ था। अगले दिन आलम चौधरी को मानते ही बनी थी, क्योंकि बिलावल चौधरी खुद चलता उसे और उसकी बीवी को हवेली ले जाने आया था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले लगते शिकवे भुला दिए थे। नूर को लगा उसकी जिंदगी अब परफेक्ट हो चुकी है, पर परफेक्शन तो महज एक धोखा थी, एक सेराब जो उसका ताक़ुब करने लगी थी। उसके वक्त ने उल्टी गिनती शुरू कर दी थी, उसी दिन से जिस दिन बिलावल चौधरी उन्हें लेकर गांव लौटा था। बिलावल चौधरी जा चुका था, पर उसके हवासों पर अभी भी सवार था। बाहर जाना हो तो मुलाजमा साथ लेकर और ये चेहरा ढक कर जाना। सुबह जब वो जाने के लिए निकल रहा था, तब उसने उसके माथे पर लब रखते हिदायत की थी, बिलावल मुझसे नहीं किया जाता नकाब। वो जज्बुस हुई थी। ठीक है, मत करो, फिर बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ अपनी औरत के मामले में। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें देखने वाले हर शख्स की हड्डियां वैसे ही तोड़वा दूं जैसे उस बेगैरत नबील की तोड़ी थी? उसका सर्द लेजा निशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गया था। आंखें खौफ से फैली थी। अपने तासुरात ठीक करो जाना, इन आंखों में किसी और के लिए फिक्र तरहम के रंग भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो उसकी आंखों पर झुकता बोला था। सूरी वो कांप गई थी। वो गजब की फितरत रखता था। सोने का निवाला खिलाकर शेर की निगाह रखना कोई बिलावल चौधरी से सीखता। वो खुद तो चला गया था, पर अपना एहसास निशा के पास ही कहीं छोड़ गया था। खुदा जाने कहाँ गए हैं, बताकर भी नहीं गए कुछ। उसे फिक्र सी हुई। उसने खामोश पड़े फोन को देखा था। फरहीन खाला भी आने वाली थी। बिलावल ने उसे उनके यहाँ जाने से रोक दिया था। फिलहाल तो तुम उन्हें यहाँ बुला लेना। जाने किस वजह से उसका मूड बदला था, निशा को समझ नहीं आई थी। तभी मुलाजमा ने उसे फरहीन के आने की इतला दी थी। निशु, मेरा बच्चा, मेरा सोना, लुक एट यू, माशाल्लाह। वो उसे खुद से लगाए उसके भरे भरे सरापे को देखते नजरें उतारते बोली थी। वो जीप सी गई। आए ना खाला, आपको घर दिखाऊं। वो उन्हें लेकर घर दिखा रही थी। कब से यहाँ पर हो, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वो बोली तो चुप सी रह गई। मुझे लगा था बिलावल नहीं मानेंगे। फिर आहिस्ता से बोली थी। वो कुछ सोच कर बोली थी। निशु, तुमने क्या सोचा आगे का? वो उसे लेते सोफे पर बैठाती बोली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आनी, मैं क्या करूं? मैं सही कर रही हूं या गलत? वो उलझी उलझी सी थी। अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम खुला के केस में क्या क्लेम करोगी? उसने चौंक कर उन्हें देखा था। वो जो कह रही थी उस पर उसका दिमाग मजीद चक्कर खा गया था। भाई, तुम्हें कोई केस तो करना होगा ना, जैसे उसने तुम्हें मारा पीटा है या हफ्स बेजा में रखा है, ऐसा कुछ तो कहना होगा। मैं ये कैसे कह सकती हूँ, ये तो झूठ है ना। वो बदकी थी। फरीन अब मुस्कुराई थी। तो फिर क्या कहोगी? क्यों तलाक चाहती हो? क्यों अलग रखना चाहती हो औलाद को बाप से? वो मजीद उसे घेरते बोली थी। निशा ने सर हाथों में थाम लिया था। मेरी समझ में नहीं आता आनी, मैं क्या करूं? मुझे बिलावल से मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर मैं खुद को उनकी मोहब्बत के आगे मजबूर पाती हूँ। वो नहीं होते तो उनका इंतजार रहता है, होते हैं तो किसी न किसी बात पर उनसे इख्तिलाफ होता है। उसने उनको रात बिलावल से हुई बात बताई थी। मैंने कहा था ना बेटा कि वो इतना बुरा नहीं जितना तुम उसे समझती हो। वो सख्त मिजाज है, शायद पॉजिटिव भी। बीवी को बराबर नहीं समझता, पर कम से कम नीचे भी नहीं समझता। जिंदगी कॉम्प्रोमाइज से ही चलती है। आज वो कोई बात मान गया तो तुम उसको मौका देना चाहती हो, पर अगर कल वो फिर किसी बात पर सख्ती करेगा तो क्या फिर खुला का सोचोगी? क्या घर ऐसे बसते हैं? ठीक है, तुम पढ़ी लिखी हो, खुद कफील हो, पर क्या इसका मतलब ये होता है कि इंसान रिश्तों को बोझ या जंजीर समझे? करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं मानती हूँ, पर क्या औलाद के लिए बाप से ज्यादा जरूरी है? जब हम नौकरी करते हैं तो देखते हैं कि क्या चीजें हमारे हक में हैं और क्या नहीं, फिर किसी ना किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है ना? तो शादी भी ऐसे ही है। जॉब है जैसे छोड़ना सबसे आखिरी ऑप्शन होता है, ऐसे ही आज कुछ पसंद नहीं आया तो कल अलग हो गई। तलाक जायज है, पर नापसंदीदा तरीन अमल है, उसे इतना आसान नहीं लेते।
زبان سے نکالتے وقت 100 بار سوچو۔ میں تو یہی کہوں گی گڑیا کے اپنا گھر بسانے میں دل لگاؤ، یہ اگر مگر ایسے ویسے جیسی شرائط نہ رکھو۔ وہ بہت تفصیل سے اسے سمجھاتے بولی تھی۔ نشا نے ان کی بات پر محاسبہ کیا تھا۔ واقعی میں نے تو مذاق ہی سمجھ لیا تھا شادی کو، رشتوں کو۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آئی؟ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ فرین خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا تھا۔ سفر مشکل ضرور ہے پر ناممکن تو نہیں ہے، اور پھر میری نشو تو بہت بہادر ہے، خود کی زندگی میں بھی بہتری لائے گی اور دوسروں کے لیے بھی چراغ جلائے گی۔ اگر سب تعلیم یافتہ لڑکیاں ایسے ہڑبڑی کے فیصلے کرنے لگے گی تو آنے والی نسل کے لیے راستے کھلیں گے نہیں بند ہو جائیں گے۔ وہ چپ کر کے ان کی باتیں ذہن نشین کر رہی تھی۔ کم آن ثانی، گیٹ اپ، اور کتنا سوگی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور اعظم صبح سویرے کھڑا اس کے سر پر سوار بانگ دے رہا تھا، یا کم سے کم ثانیہ کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ کیا ہے اعظم، سونے دینا، وہ نیند میں بڑبڑائی تھی۔ اٹھو یار، آفس بھی جانا ہے، میں باس ہو کر بھی اپنے ٹائم پر پہنچتا ہوں اور تم یہاں ہیپوپوٹیمس کی طرح سو رہی ہو۔ شدید جھنجھلایا تھا۔ ہیپوپوٹیمس؟ ثانیہ کی آنکھیں پھٹ سے کھلی تھی۔ اس لقب پر وہ تیر کی تیزی سے بستر سے نکلی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، کہاں سے لگ رہی ہوں میں ہیپوپوٹیمس آپ کو؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے خالص بیویوں کے انداز سے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پوری بات میں واحد ضروری بات لگی تھی تمہیں؟ واؤ! وہ استزائیہ کہتے اسے چڑھا رہا تھا۔ کم آن، کھڑی ہو جاؤ، گیٹ ریڈی۔ میں نہیں جا رہی، وہ واپس بیڈ میں گھستے مسکراتے مارتے بولی تھی۔ کس خوشی میں؟ میری نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹی۔ وہ کمفرٹر منہ پر لیتے بولی تھی۔ اعظم کچھ دیر کھڑے اسے گھورتا رہا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، ناؤ یو آر آسکنگ فار اٹ، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ اور اس سے قبل ثانیہ کچھ سمجھتی، وہ اسے گود میں اٹھا کر باتھ روم چھوڑ آیا تھا۔